اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویله انا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ مقصد سورہ یوسف کا تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے احوال یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کے ذریعے پیغمبر کو اور ہر مبلغ کو تسلی دی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے احوال کی تشبیہ دی جاتی ہے حضرت یوسف کے ساتھ۔ جس طرح حضرت یوسف اپنے بھائیوں کی وجہ سے اپنے گھر اور اپنے ملک سے در بدر ہوئے، تو اسی طرح پیغمبر آپ بھی اپنی قوم کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہوں گے۔ جیسے انہوں نے کنویں میں 3 دن گزارے، اسی طرح آپ بھی پیغمبر غار میں 3 دن گزاریں گے۔ جس طرح حضرت یوسف وہ کنویں سے نکل کر مصر کی طرف ڈرتے ہوئے جا رہے تھے، اسی طرح دوران ہجرت یہ خوف آپ پر بھی لاحق ہوگا۔ جس طرح حضرت یوسف مصر میں پہلے ہی دن معزز ہوئے، تو اے رسول آپ بھی مدینہ میں پہلے ہی دن سے معزز ہوں گے۔ اور پھر مدینہ کے لوگوں نے آپس میں یہ اختلاف کیا کہ کس کو ان کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوگا۔ جس طرح حضرت یوسف جس گھر میں زندگی گزار رہے تھے، تو انہی لوگوں کی وجہ سے ان پر تہمت لگی، الزام لگا، تو اے پیغمبر آپ بھی جن لوگوں میں رہ رہے ہیں تو آپ کی اہلیہ پہ انہی لوگوں کی وجہ سے تہمت لگے گی۔ جس طرح حضرت یوسف آخر میں بادشاہ بنے، آپ بھی اے پیغمبر بادشاہ بن جائیں گے۔ جس طرح حضرت یوسف کے بھائی ان کے قدموں میں گرے، تو آپ کی قوم بھی آپ کے قدموں میں گر جائے گی۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تو پیغمبر نے بھی اہل مکہ سے وہی کہا۔ یہ واقعہ سورت میں مرحلہ وار ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ آیت نمبر 4 سے 7 تک تھا۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، والد نے کہا کہ بیٹا یہ خواب یہ اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرو، شیطان ہے کہیں انہیں حسد میں مبتلا نہ کر دے۔
دوسرے مرحلے میں بھائیوں نے مشورہ کیا آپس میں اسے قتل کرنے کا، لیکن بالآخر کیونکہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہی اپنے فیصلے پر غالب ہے، تو بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا۔ والد کے پاس وہ ڈرامہ کرنے وہ آ گئے، والد کے پاس وہ جھوٹا موٹا رونا انہوں نے کیا رات کے وقت، اور والد کو پتا چلا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہوں نے صبر کیا، بیچ دیا قافلے کے ہاتھوں۔ حضرت یوسف مصر پہنچے۔ تیسرے مرحلے میں مصر میں عزیز مصر، اس کے وزیر، مصر کے وزیر نے اسے خریدا، گھر لا کر بیوی سے کہا کہ اسے اچھا کھانا پینا اور اچھی جگہ رہنے کی دو، ہمیں فائدہ دے گا۔ حضرت یوسف جوان ہوئے، اسی گھر میں وہ امتحان اور ابتلا میں مبتلا ہوئے، اور اللہ نے پھر قمیص کے ذریعے وشہد شاہد من اہلہا، ان کی برات وہ ظاہر کر دی، لیکن پھر بھی حضرت یوسف اسی گھر میں وہ رہ رہے تھے، باوجود اس کے کہ ان کی برات وہ ظاہر ہوئی اور عزیز مصر کو اپنی زوجہ اور اپنی بیوی کی اس کی خطا معلوم ہوئی، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس پر کوئی عملاً کوئی کاروائی کرتا یا حضرت یوسف کو وہاں سے دور کر دیتا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ پھر اسی کیٹیگری کی دیگر عورتوں کو جب پتہ چلا، ان کے لیے دعوت بھیجی، وہ آئیں، اور پھر وہ بھی حضرت یوسف سے وہ مطالبہ کرنے لگیں، تو بالآخر حضرت یوسف نے کہا اللہ میرے لیے جیل جو ہے، قید، یہ بہتر ہے ان کے اس مطالبے سے۔ حضرت یوسف مظلومانہ طور پر کہ کوئی ان کا جرم نہیں تھا، حضرت یوسف وہ جیل میں پہنچ گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں فتیان، دو نوجوان، اور فتح جوان کو کہتے ہیں، فتیان دو نوجوان، دو جوان ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے۔ مفسرین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں جو بادشاہ کے کچن اور باورچی خانے کے ساتھ دونوں کا تعلق تھا، بادشاہ کے طعام میں یا اس کے کھانے پینے میں زہر ملایا گیا تھا اور دونوں پر شک تھا، تو اسی تفتیش کے دوران کے تفتیش وہ کی جانی ہے اور ان دونوں کو جیل بھجوا دیا گیا کہ جب تک پتہ نہ چلے یہ دونوں جیل میں ہوں۔ تو وہ دونوں وہاں پہ وقت گزار رہے تھے، خواب دیکھا انہوں نے، تو ایک نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی ہے، میرے سر کے اوپر میں روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھاتے ہیں، پرندے اس سے کھاتے ہیں۔ تو دونوں نے حضرت یوسف سے اپنا خواب جو ہے وہ بیان کیا، روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اسی سے پرندے وہ کھاتے ہیں۔ حضرت یوسف سے کہا کہ آپ ہمیں نیکوکار نظر آتے ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بیان کریں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان۔ تو قال احدہما، تو کہا ان میں سے ایک نے، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو خواب میں، اعصر خمرا، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، حالانکہ شراب تو نچوڑا نہیں جاتا، شراب تو انگور کو نچوڑا جاتا ہے، تو شراب یہ وہ نچوڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو اسی لیے خمرن مفسرین کہتے ہیں کہ کبھی کبھی قرآن مجید لفظ لاتا ہے بے اعتبار ما یکونو،
یعنی مستقبل کے اعتبار سے، یا بالفاظ دیگر بے اعتبار ما یکون بے اعتبار ما یؤول الیہ، یعنی بعد میں اس سے وہ چیز وہ بننی ہے، لیکن اس نے خواب میں شراب نچوڑنے کو ہی دیکھا ہے تو خواب کی وہ حالت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ بے شک میں نے دیکھا، اب میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نچوڑ رہا ہوں خمرن شراب کو، یہ اعصرو خمرہ کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ عصر کو بھی عصر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ یعنی دن بالکل اس آخری وقت میں بس نچوڑ دیا جاتا ہے اور دن وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ بالکل دن کا بالکل وہ اختتامی وقت ہوتا ہے۔ انی آرانی اعصر خمرہ، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نچوڑ رہا ہوں خمرن شراب کو یا انگور کو۔ وقال الاخر، اور کہا اس دوسرے نے، انی ارانی کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی کو، تاکل الطیر منہ اور کھا رہے ہیں پرندے منہ اس سے، یعنی اس روٹی سے۔ نبئنا بتأویلہ، خبر دے دیجئے ہمیں، بتأویلہ اس کی تعبیر کا، ہمارے اس خواب کی تعبیر کا، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین نیکوکاروں میں سے۔ انہیں کیا پتا، دراصل انسان کی نیکی کا پتہ اس کی شکل سے اور اس کے ظاہری رنگ و صورت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ جب انسان اس میں پرہیزگاری ہو، دینداری ہو، تو اس کے دینداری اور تقوی اور پرہیزگاری کا اثر یہ اس کی ظاہری شکل و صورت پر بھی وہ آ جاتی ہے۔ اسی لیے انسان رنگت سے وہ سیاہ ہوگا، گندمی ہوگا، لیکن وہ جو دل کی پاکیزگی ہے اور دل کی صفائی کا اثر وہ اس کے چہرے پہ آیا ہوگا۔ اور بعض لوگ شکل و صورت سے خوبصورت ہوں گے، لیکن وہ جو اندر کی گندگی ہے، بے حیائی کی، بے غیرتی کی، بزدلی کی، شرک کی اور بدعت کی، تو اس کے آثار بھی اس کے چہرے پہ وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین نیکوکاروں میں سے۔ تو کہا یوسف علیہ السلام نے، قالا تو کہا یوسف علیہ السلام نے، لا یاتیکما طعام کہ نہیں آیا ہوگا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانہ کہ جو تم دونوں کو دیا جاتا ہے، ترزقانہ جو تم دونوں کو دیا جاتا ہے جیل میں، مگر الا نبأتکما بتاویلہ مگر میں خبر دے دوں گا تم دونوں کو، بتاویلہ اس کی تعبیر پر، یہ قبل ان یاتیکما جی اس سے پہلے کہ تم دونوں کے پاس وہ طعام وہ آ جائے، یا قبل ان یاتیکما اس میں یہ بھی ہے کہ اس خواب کا یہ اثر جو ہے اس سے پہلے دونوں معنی ہے۔ قبل ان یاتیکما جی اس سے پہلے کہ جی آ جائے تم دونوں کے پاس جی اس خواب کا جو انجام ہے، اس سے پہلے میں نے تم دونوں کو اس کی تعبیر وہ بتائی ہوگی۔ اور یا قبل ان یاتیکما جی اس سے پہلے کہ تم دونوں کے پاس یہ طعام یہ آیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ تم دونوں کو میں ایک بات بتا رہا ہوں پہلے، لیکن کھانا کھانے کے وقت سے پہلے میں نے تم لوگوں کو خواب کی تعبیر وہ بھی بتائی ہوگی۔ یعنی مطلب یہ کہ پہلے سے وقت کا وہ تعین وہ کر رہے ہیں کہ میں یہاں پہ ایک بات جو ہے اس سے پہلے وہ تم لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو خواب کی تعبیر وہ بتا رہا ہوں، لیکن جس وقت تمہیں کھانا دیا جاتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے، کھانا دیے جانے سے پہلے ہی میں نے تم لوگوں کو خواب کی تعبیر وہ بتائی ہوگی۔
مطلب یہ کہ میں تم لوگوں کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کر رہا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو خواب کی تعبیر ہے، ذالکما یہ تم دونوں کے خواب کی تعبیر، مما یہ اس علم میں سے ہے، علمنی ربی جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے. مطلب یہ کہ یہ علوم الہیہ میں سے ہے، یہ اللہ کے علوم میں سے ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. یعنی میرا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے. ذالکما یہ تم دونوں کے خواب کی تعبیر، مما یہ ان علوم میں سے ہے، علمنی ربی کہ جو سکھائے ہیں مجھے میرے رب نے. میرے رب نے مجھے بہت سے علوم سکھائے ہیں، تو یہ تم دونوں کے خواب کی تعبیر یہ بھی انہی علوم میں سے ہے. انی ترکت ملت قوم، یہ اب خواب کی تعبیر انہیں بعد میں بتائیں گے، لیکن پہلے انہیں توحید کا بیان وہ انہیں کر رہے ہیں. زمخشری کشاف میں لکھتے ہیں اور دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب تمہیں کوئی شخص اس کی کوئی احتیاج ہو اور وہ تمہارے پاس کوئی ضرورت جو ہے وہ لے کے آئے اور تم اس وقت اسے دین کی دعوت دو، تم اسے توحید کی دعوت دو، تم اسے قرآن کی دعوت دو، تو چونکہ انسان اس ضرورت کے پیش نظر وہ آیا ہوتا ہے تمہارے پاس، تو اس وقت وہ اس بات کو نہایت توجہ سے وہ سننے کے لیے اس کا ذہن وہ آمادہ ہوتا ہے. لیکن حضرت یوسف وہ انہیں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کے طعام کے آنے سے پہلے میں نے تم لوگوں کو خواب کی تعبیر وہ بتائی ہوگی. یعنی مطلب یہ کہ انسان مختصر انداز میں بات کرے تاکہ کوئی بندہ وہ نہ اکتائے. انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے چھوڑا ہے، ملت قوم اس قوم کے دین کو، میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑا ہے، لا یؤمنون باللہ کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ لوگ آخرت پر وہی انکار کرتے ہیں. ترکتو یاد رکھیں جی، امام رازی تفسیر کبیر میں وہ کہتے ہیں کہ ترک جس طرح عربی زبان میں یہ اس چیز کے لیے بھی آتا ہے کہ انسان پہلے کسی کام میں کسی چیز میں مبتلا ہو، مثلا ایک شخص ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، پھر جب اسے توحید کا پتہ چلتا ہے تو اس شرک کو وہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. لیکن پیغمبروں کے بارے میں تو یہ نہیں ہے کہ پیغمبر وہ نعوذ باللہ پہلے توحید سے پہلے وہ کسی اور عقیدے پہ ہوتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ کر وہ توحید میں آ جاتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ترک کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بالکل سرے سے اختیار نہ کرنا، بالکل ابتداءً اسے اختیار نہ کرنا، کہ بالکل اس میں سرے سے داخل ہی بندہ نہیں ہوا. تو اسی لیے ہم مانا کرتے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے پہلے سے چھوڑا ہے، ملت قوم اس قوم کے دین کو، یعنی میں نے ابتدا سے ہی چھوڑا ہے ملت قوم، کیونکہ حضرت یوسف خاندان نبوت میں پیدا ہوئے تھے، توحید کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. بے شک میں نے پہلے سے چھوڑا ہے ملت قوم اس قوم کے دین کو، لا یؤمنون باللہ وہم بالآخر کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور وہ آخرت پر وہی انکار کرتے ہیں، وہی انکار کرنے والے ہیں. تو سوال آتا ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی کیسے اس قوم کے دین کو چھوڑے رکھا ہے بالکل اور آپ نے اختیار نہیں کیا؟ تو یہ اگلی آیت میں واتبعت ملت آبائی، یہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ میں تابع ہوں ملت آبائی، یہ اپنے باپ دادوں اور اپنے باپ دادا کے دین کا، کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے،
याकूब अलैहिस्सलाम थे, मैंने उनके दीन की पैरवी की है, और उनका दीन वो तौहीद का दीन है। जिस तरह आगे उस मिल्लत की वजाहत वो आ रही है, मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाहि मिन शै, यही वो मिल्लत है। हजरत यूसुफ दोनों बातें कर रहे हैं कि तौहीद में, अल्लाह की वहदानियत में एक इंसान तौहीद का भी प्रचार करेगा, जिस तरह यहां पे उन्होंने वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, मैं तौहीद का पैरोकार हूं, और शिर्क से बराअत ये भी तौहीद का ऐलान करने के लिए ये जरूरी है। तो इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन, ये जो है शिर्क से बराअत है, शिर्क से बेजारी है। हमारा कलिमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुश्तमिल है। ला इलाहा में शिर्क से बराअत है, शिर्क से ला ताल्लुकी है, और इल्लल्लाह में तौहीद का ऐलान है कि अल्लाह के बगैर कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह मगर सिवाय अल्लाह के, वही इलाह है। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं, शिर्क से बेजारी भी और तौहीद का ऐलान भी। मिल्लत और दीन, ये एक दूसरे की जगह ये अल्फाज ये इस्तेमाल होते हैं। मिल्लत भी दीन के मानों में आता है, और दीन वो भी, दोनों एक दूसरे की जगह वो इस्तेमाल होते हैं। हाँ, अलबत्ता उलमा ने इसके दरमियान फर्क भी किया है। जैसे मुफरदातुल कुरान में रागिब अस्फहानी वो कहते हैं, दरअसल मिल्लत का इतलाक, इसकी निस्बत अल्लाह की जानिब की जाती है कि मिल्लत दीन के मानों में, यानी वो दीन के जो अल्लाह की तरफ से उसे जायज करार दिया गया है, और दीन का इस्तेमाल ये बंदों के एतबार से किया जाता है। बंदों में जो भी जी उसकी ताबेदारी करता है, तो इस एतबार से उसे दीन कहा जाता है, क्योंकि दीन असल में इसका माना ताबेदारी के आते हैं। तो दीन ये बएतबार मखलूक के है, बएतबार बंदों के है, कि जो कोई उसे उसकी ताबेदारी करता है तो इस एतबार से उसे दीन कहा जाता है। और मिल्लत वो चीज, वो दीन के जो अल्लाह की तरफ से वो आया है और जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। तो मिल्लत और दीन दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मिल्लत में निस्बत अल्लाह की तरफ की जाती है, और दीन में निस्बत जो है ये बंदों की तरफ की जाती है। तो दोनों के दरमियान ये फर्क है। इसी तरह और भी इमाम रागिब अस्फहानी ने फर्क जो है वो जिक्र किए हैं कि मिल्लत की इजाफत जो है ये अल्लाह की जानिब नहीं की जाती, जबकि दीन की इजाफत जो है ये अल्लाह की जानिब, यानी इजाफत के एतबार से भी इसका जो है वो फर्क वो आता है। तो इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन वत्तबअतु मिल्लत आबाई, और मैं ताबे हूं कि अपने बाप दादा के दीन का, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इसहाक अलैहिस्सलाम थे, याकूब अलैहिस्सलाम थे। यहां पे इस्माइल को जिक्र नहीं किया। वजह यह कि हजरत यूसुफ यहां पे जिन लोगों से मुखातिब हैं, तो इनमें इस्माइल वो मारूफ नहीं है, तो इसीलिए बयान में और तौहीद की दावत में वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे कोई शख्स वो वहम में और शक में मुब्तला ना हो, कि फिर उसके बारे में पूछे कि ये इस्माइल कौन है। इब्राहीम, इसहाक और याकूब ये मारूफ और मशहूर हैं। वत्तबअतु मिल्लत आबाई, और मैं ताबे हूं ये अपने बाप दादा के दीन का, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इसहाक थे और याकूब अलैहिमुस्सलाम थे। मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाहि मिन शै, और यहां पे देखें जी हक परस्त बड़ों की ताबेदारी करना, उनकी पैरवी करना, ये भी दीन में महमूद है, इसकी तारीफ की जाती है। हजरत यूसुफ यहां पे ये नहीं कह रहे कि मैं बजाते खुद पैगंबर हूं, बल्कि
حق پرستوں کی پیروی کرنا یہ الگ سے ایک نیکی کا کام ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ میں اللہ کے رسول کے دین کا پیروکار ہوں تو اس کے کہنے میں کوئی قباحت نہیں کہ میں یہ بھی کہوں کہ میں صحابہ کی پیروی کرنے والا ہوں. کوئی یہ سوال نہ کرے کہ صحابہ کی پیروی کی کیا ضرورت ہے, کیا صحابہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں, کیا وہ ہمارے ایمان یا کلمے کا حصہ ہے. دراصل حق پرست بڑوں کی پیروی کرنا یہ معیوب نہیں بلکہ یہ قابل تعریف ہے. یہاں پہ حضرت یوسف وہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا ذکر کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ حق میں حق پرستوں کی پیروی کرنا یہ اللہ کے دربار میں اور بھی قابل تعریف چیز ہے. ایک شخص وہ حق پہ چل رہا ہے, وہ مانے گا اللہ کی, اور وہ جو جس پیغمبر کی وہ پیروی کر رہا ہے, لیکن اس میں کوئی عیب نہیں کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں اس زمانے کے حق پرست علماء ان کی پیروی کر رہا ہوں, میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کر رہا ہوں, میں امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک کی پیروی کر رہا ہوں, اس میں کوئی برائی نہیں. میں امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی ان کے نقش قدم پہ میں چل رہا ہوں, میں شاہ ولی اللہ کی پیروی اس کی اقتدا کر رہا ہوں, تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے, کیونکہ ان کی پیروی کرنا حق پرستوں کی یہ دین میں قابل تعریف چیز ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہاں البتہ جی حق پرستوں کی پیروی کا یہ معنی نہیں کہ بندہ ان کی پیروی میں جی اللہ کے پیغمبر جی ان کے فرامین کو چھوڑ دے. جی ایسا نہیں. آج کے ہمارے اس دور میں یہ بھی لوگوں کی ایک مصیبت بن گئی ہے کہ آپ انہیں قرآن اور حدیث, قرآن کی آیت بتلائیں گے, حدیث بتلائیں گے, لیکن وہ کہیں گے نہیں جی میرے استاد اور میرے شیخ جو ہیں وہ اسے ان کی یہ دلیل نہیں ہے. تو بظاہر یعنی ایسے مقابلے کی شکل میں پیش کرتے ہیں, تو یہ چیز یہ معیوب ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, جائز نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم حصہ دار ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز. میرا دین وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک وہ نہ ٹھہرائیں, ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ شرک کو چھوڑنا اور یہ توحید کی پیروی, من فضل اللہ علینا یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر, وعلی الناس اور لوگوں پر, ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثریت لوگوں کی وہ شکر نہیں ادا کرتے اس نعمت کی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. واقعی توحید بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے لیے پوری ایک تسلی ہے کہ آج لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے, لیکن مال و دولت کے باوجود وہ پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ توحید کی دولت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ توحید کی یہ نعمت جو ہے اس سے وہ محروم ہے. غریب ہو انسان جی کچھ نہیں ہوگا, نہ اس کی جیب میں نہ کھانے کے لیے, لیکن اعتماد اور بھروسہ یوں اللہ پہ ہوگا, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. جی اس دولت کی قدر کریں. یا صاحب السجن, جی اے جیل کے ساتھیوں, یہ ارباب متفرقون خیر, یہ آیا وہ مددگار, آیا وہ معبود, متفرقون متفرق, جی اے جیل کے ساتھیوں, جی ارباب متفرقون, جی آیا وہ معبود, جی آیا وہ رب, متفرقون جدا جدا, خیرن الگ الگ, خیرن وہ بہتر ہیں, یہ ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ, یا اللہ جو الواحد جو یکتا ہے, القہار اور سب پر غالب ہے, وہ بہتر ہیں. دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ جی اربابن, کیا وہ مددگار, متفرقون الگ الگ, کہ ایک مثلا پشاور میں ہے کہ جی یہ گرم پیر بابا ہے,
دوسرا بنیر میں ہے، یہ پیر بابا ہے، تیسرا جو ہے وہ لاہور میں ہے، یہ داتا گنج بخش ہے، چوتھا جو ہے وہ بغداد میں ہے کہ یہ غوث العظم ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، پانچواں جو ہے وہ کہیں اور پہ ہے، وہ ہندوستان میں ہے، معین الدین اجمیری ہے، اور اسی طرح فلاں بابا ہے اور فلاں بابا ہے۔ تو کوئی بیماری کا ذمہ دار ہے، تو کوئی پاگلوں کا ذمہ دار ہے، تو کوئی دیوانہ بابا ہے، تو کوئی آنکھوں کی بینائی لوٹانے کا ذمہ دار ہے لوگوں کے نزدیک، تو کوئی یرقان دور کرنے کا ذمہ دار ہے، تو کوئی بچہ دینے کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ مختلف کون بہتر ہے اس میں؟ ارباب متفرقون خیر، یہ آیا مددگار، آیا وہ معبود، آیا وہ رب متفرقون الگ الگ، خیر وہ بہتر ہیں، یا اللہ الواحد کہ جو یکتا ہے، القہار اور سب پر غالب ہے، یہ بہتر ہے۔ ہمارے پشتو کے ایک شاعر ہیں عبد الرحمن بابا، تو عبد الرحمن بابا ان کا پشتو کا جو مشہور دیوان ہے، تو اس کے پہلے ہی پیج پہ وہ توحید کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پشتو کا شعر ہے، سہ حاجت دے چه د بل خوا کې غواړم، سه حاجت دے چه د بل خوا کې غواړم، په خپل کور کې هم کنار دے رب زما، مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی غیروں کے در پہ، کسی غیروں کے در پہ جا جا کر میں وہاں پہ اپنی مرادیں مانگوں، جی اپنے ہی گھر میں وہ رب میری فریاد سن رہا ہے، اور اپنے ہی گھر میں اگر اسے فریاد کرتا ہوں تو وہ میری سنتا ہے، تو مجھے کسی دیگر دروں پہ اور درگاہوں پہ اپنا ماتھا ٹھیکنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت یوسف بھی یہاں پہ یہی کہتے ہیں، ارباب متفرقون خیر، یہ آیا وہ مددگار متفرقون الگ الگ، خیر وہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ الواحد کہ جو یکتا ہے، القہار اور وہ سب پر غالب ہے۔ شرک یہ ضلالت ہے، شرک یہ توہین ہے۔ یہاں سے کہ اپنے ساتھ جو لوگ اس برے عقیدے میں مبتلا ہیں، شرک کے عقیدے میں، تو یہاں سے اپنے ساتھ کالے بکرے لے کر تو کوئی بنیر کی پہاڑیوں میں وہاں پہ جاتا ہے، یہاں سے گھنٹوں سفر طے کر کے، تو وہاں پہ اسے جو ہے وہ ذبح کرتا ہے، تو پھر اگر وہاں پہ کام نہیں بنتا تو پھر جاتا ہے کہ جاتا ہوں داتا گنج بخش میں، اور کوئی وہاں پہ 7 جاتا ہے، اور کوئی 7 شریف میں، اور کیا شریف اور یہ درگاہ جو ہے یہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن جی اس ذات کے بندہ صرف وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دونوں میں سے زیادہ آسان کون سا ہے اور دونوں میں سے زیادہ یقینی کون سا ہے؟ مشرک کا کام اگر ایک درگاہ پہ نہیں ہوتا کہ اس نے تو مجھے بیٹا نہیں دیا، اولاد نہیں دی، تو پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلے درگاہ پہ جاتا ہے، یعنی وہاں پہ بھی وہ ایک ہی نظریے اور ایک ہی عقیدے پہ وہ ٹکے ہوئے نہیں۔ یہ اپنی بیوی کو انگلی سے اور ہاتھ سے پکڑا ہے، تو کبھی ایک درگاہ پہ پھراتا ہے تو کبھی دوسری درگاہ پہ پھراتا ہے، یعنی اپنی عزت بھی برباد کر دی، اپنا مال بھی برباد کر دیا، لیکن عقل اس کی کام نہیں کر رہی۔ اور بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں، لیکن شرک میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کتاب لوگوں کو شرک کے دلدل سے نکالنے والی کتاب ہے، اس کتاب کے قریب نہیں آئے، ورنہ کیوں وہ شرک کرتا؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم لوگ عبادت نہیں کرتے من دونہ اللہ کے بغیر، الا اسماء مگر ناموں کی۔ ناموں سے مراد یہاں پہ وہ الوہیت کے نام ہیں، الوہیت کے نام کہ یہ فلاں جو ہے یہ خزانے بخشنے کا ذمہ دار ہے، اب یہ الوہیت کا نام ہے۔ یہ فلاں جو ہے یہ بیماری دور کرنے کا ذمہ دار ہے، یہ فلاں بابا جو ہے اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ تو اولاد تو بالکل یقینی ہے،
تو وہ اولاد دینے کا ذمہ دار ہے. اور اسی طرح یہ جب بندہ جب ان چیزوں سے وہ واقف ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ باتیں کریں گے، یعنی ایسا شرک بکیں گے کہ آپ لوگ شاید، ہم بھی جب اپنے اساتذہ سے یہ باتیں سنتے تھے کہ آیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو ایسی باتیں کرے گا، لیکن پھر جب انسان عملاً زندگی میں دیکھتا ہے تو ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ آپ کا پالا پڑتا ہے کہ جو اس سے بھی بڑھ کر وہ شرک ان کی منہ سے اور ان کی زبانوں سے وہ نکلتا ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم لوگ بندگی نہیں کرتے اللہ کے بغیر الا اسماء مگر ناموں کی، وہ الوہیت کے ناموں کی. سمیتموہا انتم، کہ جو تم لوگوں نے رکھا ہے ان ناموں کو، انتم تم لوگوں نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، یہ تم لوگوں نے رکھے ہیں. ورنہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام تو ان کے والدین نے غوث العظم نہیں رکھا تھا کہ وہ بڑا فریاد رست ہے، ان کا نام تو عبد القادر ہے. اسی طرح دیگر سید علی حجویری کا نام، اس کا نام تو علی ہے، حجویر سے وہ آیا تھا. داتا گنج بخش یہ نام یہ تو لوگوں نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں بھیجی اللہ نے بہا جی ان الوہیت کے ناموں پر من سلطان ان کوئی دلیل. دلیل تو وہ ہوتی ہے کہ جو منزل من اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے، یہ تم لوگوں نے یہ نام رکھے ہیں. ورنہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل وہ نہیں بھیجی. اگر بھیجی ہے قرآن میں بتاؤ کہ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے کہ اختیار، نہیں ہے فیصلے کا اختیار الا للہ مگر خاص اللہ کے لیے. یعنی تصرف یہ صرف اللہ کا ہے، اختیارات صرف اللہ کے ہیں، فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے. یہ ہمارا حکم دیا ہے اللہ نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم لوگ عبادت نہیں کرو، کہ تم لوگ عبادت نہ کرو کسی کی بھی الا ایاہ مگر سوائے اس کے. کہ اللہ نے یہی حکم دیا ہے. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی سیدھا دین ہے اور یہی مضبوط دین ہے. کہ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت پر استقامت اور اس پر ڈٹے رہنا، یہی مضبوط دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی وہ نہیں جانتے، وہ توحید کو نہیں جانتے اور اس مضبوط دین کو اس پر وہ قائم نہیں رہتے. توحید بیان کر دی تو اب اس کے بعد اپنے جیل کے ساتھیوں کو وہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ اما احدکما جو تم میں سے ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ پلائے گا ربہ اپنے مالک کو، خمرن شراب. یعنی مطلب یہ کہ جو تم میں سے ایک ہے تو وہ دوبارہ اسی ڈیوٹی پہ لگ جائے گا کہ جو وہ اپنے مالک کو پہلے شراب پلاتا تھا تو وہ دوبارہ اپنی اسی ڈیوٹی پہ دوبارہ لگ جائے گا. یعنی وہ جو ساقی ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا جیل سے. وَأَمَّا الْآخِرُ، اور جو تم میں سے دوسرا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حضرت یوسف، حالانکہ معلوم ہے کہ جو شراب کا خواب ہے وہ مجھے اس نے بیان کیا ہے اور یہ جو روٹی والا خواب ہے یہ مجھے اس دوسرے نے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ اس ان کی طرف نسبت کرنا، کیونکہ ان میں سے وہ ایک جو ہے وہ سولی پر آگے یعنی اس کی موت واقع ہونی ہے، تو اسی لیے حضرت یوسف ان کی طرف براہ راست نسبت نہیں کر رہے. جو تم میں سے ایک ہے تو وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، اور وہ جو دوسرا ہے فیصلب، تو وہ سولی دیا جائے گا، سولی پر لٹکا دیا جائے گا، سولی دی جائے گی اسے. فتاکل الطیر من رأسہ، اور کھائیں گے پرندے من رأسہ، اس کے سر سے. مطلب یہ کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے آئیں گے وہ اسے نوچ نوچ کر وہ کھا لیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، پورا ہوا الامر وہ کام، الذی وہ کام، فیہ تستفتیان جس میں تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے. مطلب یہ کہ خواب کی تعبیر وہ مکمل ہوئی. وقال للذی، اور کہا حضرت یوسف نے، للذی اس شخص سے، ظن
ظن، چونکہ حضرت یوسف پیغمبر ہیں تو ظن دونوں معنی آ سکتے ہیں. وقال للذی ظن، اور کہا اگر حضرت یوسف نے یہ خواب کی تعبیر یہ وحی کی بنیاد پہ بتائی ہو تو پھر ظن بمعنی یقین کے ہے. اور وقال للذی ظن، اور کہا حضرت یوسف نے اس شخص سے ظن کہ ان کا گمان تھا. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں ضروری نہیں کہ جو شخص تمہیں جو تعبیر بتائے، جس طرح شروع میں ہم نے کہا تھا کہ پہلے تو اس شخص کو اپنا خواب بیان نہ کرو کہ جو خواب کی تعبیر کو سمجھتا نہیں یا جو خیرخواہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر اس کی خواب کی تعبیر کے مطابق وہ خواب وہ واقع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ظن اسی کے مطابق ہے. مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ جو شخص تمہیں خواب کی تعبیر بتائے وہ خواب اس کی تعبیر کے مطابق ہی نکلے، یہ یقینی نہیں ہے. ہاں تعبیر اگر بتا دے کبھی کبھی وہ نکل آتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. وقال للذی ظن، اور کہا حضرت یوسف نے اس شخص سے ظن کہ ان کا خیال تھا، انہو ان کا گمان تھا کہ انہو ناج منہما، کہ وہ شخص وہ بچے گا، وہ نجات پائے گا، منہما ان دونوں میں سے، اور وہ آزاد ہو جائے گا. حضرت یوسف نے اس سے کہا اذکرنی عند ربک، ذکر کرو میرا عند ربک اپنے مالک کے پاس، یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرو کہ ایک شخص جیل میں یوں ہی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بغیر کسی جرم کے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو بلا دیا اس شخص سے شیطان نے ذکر ربہ، یہ اپنے مالک کے پاس اسے یاد کرانا، اپنے مالک سے اسے ذکر کرنا، اپنے آقا سے اس کا ذکر کرنا، یعنی بادشاہ سے اس کا ذکر کرنا. شیطان نے اسے وہ بات بلا دی. مطلب یہ کہ چونکہ وہ راحت میں چلا گیا تو پھر وہ تکلیف کے جو ایام تھے انسان نے اس نے وہ بھلا دیے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو بھلا دیا اس سے شیطان نے ذکر ربہ، یہ اپنے مالک کو ذکر کرنا، اپنے مالک کو یاد کرنا، کہ اسے وہ یاد کرے کہ جیل میں ایک شخص جو ہے وہ مظلومانہ طور پہ وہ پڑا ہوا ہے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو گزار دیے حضرت یوسف نے فی السجن جیل میں بضع سنین چند برس مزید. بضع اس کا اطلاق جو ہے وہ 3 سے 9 یا 10 سال تک ہوتا ہے. تو حضرت یوسف نے اس کی وجہ سے مزید چند سال، اللہ کو یہی منظور تھا تو انہوں نے جیل میں چند سال مزید گزارے. بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ معنی کیا ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو بھلا دیا حضرت یوسف سے شیطان نے ذکر ربی اپنے رب کو یاد کرنا. لیکن یہ معنی یاد رکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ یہ کہ دنیا ہے اور دنیا میں جو ظاہری اسباب ہیں تو پیغمبر ظاہری اسباب وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ظاہری سبب تھا. حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ تم جیل سے چھوٹ رہے ہو تو مجھے اپنے مالک کے پاس ذکر کرو کہ جیل میں ایک شخص جو ہے وہ بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو یہ دنیا ہے اور اس میں ظاہری اسباب پیغمبر وہ استعمال کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ مانا کہ ان کے ذہن سے وہ اللہ کا وہ ذکر جو ہے وہ نکل گیا تھا تو اللہ نے یعنی بطور سزا کے جیل میں انہیں چند سال مزید رکھا کہ تم مجھے بھول گئے ہو. حالانکہ اگر وہ اللہ کو بھولا ہوتا تو وہ جیل میں لوگوں کو اور ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے وہ توحید بیان کرتا. پیغمبر وہ کسی بھی لمحے وہ اللہ سے وہ غافل وہ نہیں ہوتے. اور اس کی دلیل جو ہم نے مانا کی کہ بلا دیا اس شخص سے، ہا ضمیر اس ناجی کی طرف، ناجن وہ جو ناجی ہے، چھوٹنے والا ہے، بچنے والا ہے، اس کی طرف راجع ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے جو آگے آنے والی آیات ہیں. یہ آیت نمبر 45 میں وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اور کہا اس شخص نے کہ جس نے نجات پائی تھی منہما ان دونوں میں سے،
وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اسے یاد آیا بعد امتن، ایک مدت کے بعد حضرت یوسف اسے یاد آ گئے کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر جو ہے اس کی خبر دیتا ہوں، مجھے جیل بھجوا دو۔ وہاں پہ ایک شخص ہے، تو یہاں پہ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، تب اسے یاد آیا، ورنہ وہ بھول چکا تھا۔ تو ابھی یہ چوتھا مرحلہ یہ جاری ہے، انشاءاللہ کل بادشاہ کا وہ خواب ہم بیان کریں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں دو جوان۔ قال احدهما، تو کہا ان میں سے ایک نے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نچوڑ رہا ہوں خمرن، شراب کو یا انگور کو۔ وقال الاخر، اور کہا اس دوسرے نے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو احملو، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر خبزن، روٹیوں کا وہ ٹوکرا میں نے اپنے سر کے اوپر رکھا ہے، تاکل الطیر منہ، اور کھاتے ہیں پرندے اس سے، اس روٹی سے۔ نبئنا بتأویلہ، خبر دے دو ہمیں اس کی تعبیر کا، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیکوکاروں میں سے۔ قال، تو کہا یوسف نے، لا یاتیکما طعام، نہیں آیا ہوگا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقانی، کہ جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتاویلہ، مگر میں خبر دے، کیونکہ جیل میں کوئی باہر آزاد دنیا کی طرح ایسا تو نہیں کہ انسان بس اپنے جو جی میں آئے جب کھائے۔ جیل میں باقاعدہ کھانے پینے کا اپنا ایک وقت معلوم ہوتا ہے، تو اسی لیے یعنی قیدی جو ہے وہ اس کے پابند ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف انہیں اسی لیے پہلے سے یہ بات بتا رہا ہے کہ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو تعبیر جو ہے وہ بتا چکا ہوں گا۔ الا نبأتکما بتاویلہ، مگر میں خبر دوں گا تم دونوں کو بتاویلہ، اس کی تعبیر کا، اس سے پہلے ان یاتیکما، کہ تمہیں یہ طعام جو ہے یہ تمہارے پاس یہ لایا جائے، تمہیں دیا جائے، یا قبل ان یاتیکما، اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ آ جائے تم دونوں کو اس خواب کا انجام، اس سے پہلے یعنی میں نے تم لوگوں کو وہ تعبیر وہ بتائی ہوگی۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ تم دونوں کی یہ خواب کی تعبیر، مما، یہ ان علوم میں سے ہے کہ جو سکھائے ہیں مجھے میرے رب نے، بے شک میں نے پہلے سے چھوڑا ہے، ابتدا سے ہی میں نے چھوڑے رکھا ہے، ملت قوم، اس قوم کی دین کو، لا یؤمنون باللہ، کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور وہ ہیں آخرت پر وہی انکار کرنے والے۔ واتبعت، اور میں تابع ہوں اپنے باپ دادا کی دین کا، جو ابراہیم تھے، اسحاق تھے، یعقوب تھے۔ نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم حصدار ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، لیکن اکثریت لوگوں کی وہ شکر نہیں ادا کرتے اس نعمت کی۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، آیا وہ مددگار، آیا وہ رب، متفرقون، الگ الگ، خیرن، وہ بہتر ہیں، یا اللہ جو یکتا ہے، اور القہار، جو سب پر غالب ہے۔ تم لوگ عبادت نہیں کرتے اللہ کے بغیر مگر ناموں کی، وہ جو الوہیت کے نام تم لوگوں نے رکھے ہیں، سمیتموہا، رکھے ہیں تم لوگوں نے ان ناموں کو، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل کی اللہ نے ان الوہیت کے ناموں پر کوئی دلیل۔ ان الحکم، ورنہ مشرکین کے پاس اپنی خود ساختہ دلائل ہیں، لیکن وہ دلیل نہیں کہلاتے، وہ ان کے شبہات ہیں اور وہ ان کے خرافات ہیں۔ دلیل وہی ہے کہ جو ما انزل اللہ ہو، وہ جو اللہ نے اتاری ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر اللہ کے لیے۔ حکم دیا ہے اللہ نے کہ تم لوگ عبادت نہ کرو کسی کی بھی مگر صرف اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے لیکن اکثریت لوگوں کی وہ نہیں جانتے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، وہ جو تم میں سے ایک ہے تو وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، اور وہ جو تم میں دوسرا ہے، فیصلبو، تو سولی دی جائے گی اسے، تو کائیں گے پرندے اس کے سر سے۔ قضی الامر، پورا ہوا الامر، وہ کام، الذی فیہ تستفتیان، کہ جس میں تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔
وقال للذی، اور کہا حضرت یوسف نے اس شخص سے، ظن کہ ان کا خیال تھا، کہ انہ ناج منہما، کہ بے شک وہ بچے گا، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک، مجھے یاد کرو اپنے مالک کے پاس. کہ ایک شخص جیل میں اسی طرح بغیر کسی جرم کے پڑا ہوا ہے. فانساہ الشیطان ذکر ربی، تو بھلا دیا اس سے شیطان نے، ذکر ربی، اپنے مالک سے اس کا ذکر کرنا، اپنے مالک سے اس کا تذکرہ کرنا. فلبث فی السجن بضع سنین، تو گزارے انہوں نے جیل میں چند برس مزید. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.